السلام علیکم جی. آج ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایئر کے بارے میں, اور میرے ساتھ موجود ہیں مسٹر امیر حیدر, ایکسٹریم کامرس کالج کے HOC. اور آج ہم ان سے اس ٹاپک پہ بہت سارے سوال کرنے جا رہے ہیں, جو کہ لوگوں کے بھی کافی سارے سوال ہیں, کافی ساری کوئریز ہیں. تو سر آج ہمیں تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں گے انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایئر کے بارے میں. تو سر سب سے پہلے نا بڑا بیسک سوال کہ بھائی انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایئر کیا چیز ہے اور اس کا کیا پرپز ہے؟ اوکے, دو پرپزز ہیں. انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایئر کا مطلب ہے کہ وہ سال جس میں آپ نے اپنی اکیڈمک اور دونوں اعتبار سے کوانٹیٹیو اور کوالٹیٹیو اسپیکٹ سے اپنے اکیڈمک ایئر کے اندر استحکام پیدا کیا. سو بیسیکلی انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایئر از دیر ایز اے preparatory year for students to be involved with their academics and do better and be prepared for the forward 2-3 year period جو بھی ان کا آ رہا ہے. Because the route for UK universities is O levels, A levels, تو وہ اسٹوڈنٹس جو شاید اس حد تک بہتر نہ کر سکے ہوں جن بھی وجوہات کی وجہ سے, طبیعت خراب تھی, فیملی کا کوئی ایسا انسٹنس ہو گیا, پڑھائی مکمل نہیں ہو سکی, ڈڈ ناٹ فالو دا پروگرام پراپرلی, تو ان کے لیے بھی ایک آپشن ہے. اور جو دو ایلیمنٹس ہیں جس پہ سب سے زیادہ غور کیا جاتا ہے اور زور دیا جاتا ہے, وہ انگلش لینگویج کی کمپریہنشن اور ایبلٹی ٹو رائٹ. Not just a free form of writing, but academic writing with referencing and validation of your perspective. تو جو پریمس ہے جس پہ آپ کسی چیز کے بارے میں کمپوزیشن لکھتے ہیں یا جواب دیتے ہیں یا اس کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں اپنی نالج کو, اس کو صحیح طور پہ کس طریقے سے لکھنا ہے وہ, اور انگریزی زبان کو سمجھنا, ٹو کمپریہینڈ جو پڑھا جا رہا ہے, جو پڑھایا جا رہا ہے, جو سیکھا جا رہا ہے وہ, پلس لاجک, کمپیوٹنگ اور ارتھمیٹک, یعنی کہ بیسک لیول کی وہ تمام چیزیں جو کہ آپ کو ایجوکیشن میں مدد دیتی ہیں. اچھا, تو بالکل اگر تھوڑا سا اس کو سمپلیفائی کریں تو یہ بیسکلی آپ کو یونیورسٹی کے لیے پریپیئر کریے. پریپریٹری پروگرام ہے, اس ایک سال میں انگریزی, لاجک, کمپیوٹنگ, بیسک کمپیوٹنگ جو اسکلس ہیں وہ ان کی پریپریشن کرواتی ہے, اور وہ آپ کو اس مثبت راہ پہ ڈالتی ہے جس سے یو کین گو اہیڈ اینڈ ایکوائر مور ٹورڈز یور ڈگری پلان ان نیکسٹ 2 or 3 years. ٹھیک ہے. اچھا, تو کوئی دیکھیں, اگر ظاہر سی بات ہے اب ہمارے اسٹوڈنٹس کے پاس کافی سارے آپشنز ہوتے ہیں, جی ٹھیک ہے نا, وہ مختلف پیتھ ویز کے تھرو یونیورسٹی کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. تو کوئی انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایئر کو کیوں پرائیورٹائز کیوں کرے گا اپنی جرنی میں کہ یار میں یہ کر کے جاؤں, کوئی تو ایک اس کا کوئی USP ہوگا, کوئی فائدہ ہوگا. ایک تو فائدہ یہ ہے کہ اٹ ایڈز آن ٹو دی نمبر آف ایئرس جو کہ آپ نے اس وقت تک کمپلیٹ کیے ہوتے ہیں. سو فار انسٹنس اگر آپ کی, جیسے میں نے کہا کہ گریڈس جو ہیں وہ اتنے توانا نہیں ہیں, اتنے ہیلدی نہیں ہیں کہ یو کوڈ بیٹ دا کمپٹیشن اور یو کوڈ میٹ دی اسٹینڈرڈ, تو اس میں آپ کو ہیلپ ملتی ہے. اور پھر یہ ریفلیکشن بھی ہے کہ یو آر سیریس اباؤٹ یور انٹرنیشنل کوالیفیکیشنز اینڈ انٹرنیشنل ایجوکیشن. سو یونیورسٹیز ہو سی سم ون آپٹنگ فار انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایئر get to see the students' desire to succeed within that international program, and that's a very big yes for the universities to choose you. It gives you that 13th year. route جو ہے UK یونیورسٹیز کا وہ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو یور A levels, 13 years of education, ہائی اسکول کی کمپلیشن ہوئی ہوئی ہو. اگر وہ نہیں ہوئی ہے یا اس جامع طریقے سے آپ کے گریڈز نہیں آئے ہیں تو دین دس انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایئر ہیلپس یو ان ہیونگ دیٹ, وہ کوانٹٹی والا ایسپیکٹ ایئرس کا, بیسک اسکولنگ کا, اور وہ کوالٹیٹیو پارٹ جس میں آپ انگریزی زبان کو, لاجک کو, میتھمیٹکس کو, اور جو ڈیجیٹل ریکوائرمنٹس ہیں کمپریہنشن اور لرننگ کی, ان کو میٹ اپ کر سکیں, ان کو تھوڑا سا ازبر کر سکیں. ٹھیک. اچھا, اس میں سر پھر سر جی ایک بڑا اہم سوال بھی آ جاتا ہے, کیونکہ دیکھیں ایک اگر آپ کی مثال کے طور پہ گریڈس وغیرہ کم ہیں, ٹھیک ہے, اتنی زیادہ اچھی کسی بھی وجہ سے پرفارمنس اتنی بہتر نہیں ہے, تو آپ نے یہ ایک طریقہ کار سلیکٹ کرا یونیورسٹی کے لیے, تو کیا یہاں سے کامیاب ہونے کے بعد جو آپ کا یہ امپلائر ہوتا ہے
کیا وہ اس چیز کو کنسیڈر نہیں کرے گا کہ یار اس نے یہ والا ایجوکیشن کیوں اڈاپٹ کرا, کہیں اس کے پیچھے یہ وجہ تو نہیں تھی؟ تو کیا اس کا آگے کے جو پھر یہ فیوچر پراسپیکٹس ہیں یا اس کے جو سکسیز کے چانسز ہیں, کیا اس پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل, بالکل بھی نہیں, بلکہ یہ بڑا مثبت اثر ہوگا. کیونکہ دیکھیں جیسے میٹرک ہے یا او لیولس ہے, ایف ایس سی ہے یا اے لیولس ہے, یہ ایلیجبلٹی کے وہ پلیٹ فارمز ہیں جو آپ کو پروگریشن میں رکھتے ہیں, لیکن بذات خود ان کی امپلائر کی نظر میں حیثیت صرف ایک سٹیج کی ہے, ایک ایکوزیشن کی نہیں ہے, حصول کی نہیں ہے. حصول کی امپلائر کی نظر میں جو شکل ہے وہ ہے بیچلرس کی ڈگری ہو, یا کوئی ووکیشنل اسکل سیٹ ہو, یا جیسے ڈی اے ای کی کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں ہمارے پاس ووکیشنل اسکل سیٹس میں, تو وہ امپلائر دیکھتا ہے. انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایئر امپلائر کو یہ مثبت طور پہ دکھاتا ہے کہ دا اسٹوڈنٹ از سیریس اباؤٹ گیٹنگ اہیڈ ان لائف, ایکوائرنگ پروفیشنل ڈگری, پروفیشنل کوالیفیکیشن اینڈ کنٹینیوئنگ ود دی یونیورسٹی لیول ایجوکیشن. اوکے, تو ہم پھر یہ بھی سر کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایئر کا جو پروگرام جس طریقے سے ڈیولپ ہوا ہے بہت زیادہ اسپیسیفک ہے کسی ایک نیش کو لے کے, ایسا ہی ہوتا ہے؟ نیش کو نہیں, یعنی کہ نیش کریٹ کیا جا سکتا ہے, اس کا بینڈ آف آفرنگس بہت زیادہ ہیں. ٹھیک. سو فار ایگزامپل جیسے اگر ایک اینٹی ہے جس کا پروگرام ایکسٹریم کامرس کالج آفر کرتا ہے ایل آر این لیول 3, اب ایل آر این لیول 3 qualifies you to get admission in a UK degree program اکراس دا بورڈ. جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں یو کے کی, یو کے کا سسٹم آف ایجوکیشن جو وہ لیولس کا ہے. لیول 3 جو ہے وہ پری یونیورسٹی ہے, پھر لیول 4, 5, 6 بیچلرس ہیں, اور لیول 7 جو ہے وہ ماسٹرز ہیں. تو یہ جو 4, 5, 6 کا سلسلہ ہے, اور 6 جس کو ٹاپ اپ ایئر بھی کہتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں, علم حاصل کرنا ہے آپ نے برطانوی نظام میں, تو یہ لیولز عبور کرنی ہے. صحیح. 6ٹھی لیول عبور کرنے پر آپ کو بیچلرس کی ڈگری ملے گی, اور پھر اسی طریقے سے بتدریج پروگریشن ہوتا رہے گا. You need to have international foundation year if you want to be successful in the university years also. کیونکہ جیسے جیسے سینئر ایئرس کی طرف آپ آتے ہیں, اور یہ کسی بھی نظام میں اسی طرح ہے کہ جو بیسک اسکولنگ ہے یا جس کو جنرل یونیورسٹی ریکوائرمنٹس کہتے ہیں, وہ جنرل یونیورسٹی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ بڑے کامن فیلڈس جو کہ پورے کے پورے بیچز ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اس کے بعد آگے جا کے 100 اسٹوڈنٹس کی ایک انٹرنگ فریشمن کلاس ہے, لیکن کہیں جا کے 20 جو ہیں وہ چلے گئے کمپیوٹنگ میں, 13 جو ہیں وہ فائنانس میں چلے گئے, 9 جو ہیں وہ مارکیٹنگ میں چلے گئے, تو وہاں پہ اسپیشلائزیشن آتی ہے. تو انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایئر جو آپ کو گراؤنڈنگ دیتا ہے, آگے اس سے آپ بڑھ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا سر, تھوڑا سا مزید بیٹر انڈرسٹینڈنگ کے لیے نا میں چاہ رہا ہوں کہ ایک کمپیریزن بھی ذرا ڈرا کر لیا جائے. جو اس کے دوسرے اب آلٹرنیٹیوز ہیں ان میں اور ان میں میجر فرق کیا ہے؟ آپ کے پاس 1 سال کا دورانیہ ہے جس میں آپ نے گریڈز اسی طریقے سے لینے ہیں جیسے اے لیولز میں. ٹھیک. اے لیولز میں آپ کے پاس منیمم 3 سبجیکٹس کی ریکوائرمنٹس ہے. ویسے تو لوگ 5 بھی کرتے ہیں, اور اگر بعض جو کہ بہت ہی ہونہار ہوشیار ہیں وہ زیادہ بھی آپٹ کرتے ہیں. It depends upon your own personal desire to accomplish whatever goals you set for yourself. But the baseline requirement for entry into a university program is that either you have your A levels or you have your international foundation year. اگر بیسک اسکولنگ آپ کی ہوئی ہوئی ہے, ہائی اسکولنگ ہوئی ہوئی آپ کی, ہائی اسکول تک آپ پہنچ چکے ہیں, اور اب آپ کو کچھ ان سبجیکٹس کی ضرورت ہے جو کوالیفائی کریں گے آپ کا بیسک انٹری لیول یونیورسٹی میں, اس کے لیے انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایئر ہے. اچھا, میں یہاں پہ ایک وضاحت کرتا چلوں کہ جو انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایئر ہے وہ انٹرنیشنل ایئر سے مختلف ہے. جو یونیورسٹیز کا انٹرنیشنل ایئر ہوتا ہے, پہلا انٹرنیشنل ایئر, وہ دیٹ از دا فرسٹ ایئر آف دا یونیورسٹی. اچھا, اس میں بھی پڑھایا تقریباً یہی جاتا ہے, اور اس کا فوکس بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کی جو بیسک گراؤنڈنگ ہے, جو جنرل یونیورسٹی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو جائیں, اور اس میں آپ اتنا سیکھ لیں, اس حد تک سیکھ لیں اور سمجھ جائیں کہ آپ کے جو نیکسٹ فارورڈ ایئرز ہیں اس میں آپ کو تعلیم حاصل کرنے میں آسانی رہے. صحیح. And it's directly proportional to your understanding of the language, the medium of instruction. If the medium of instruction is understood well by the students, then the quantum of education or the quantum of subject knowledge is there over a timeline
ٹو بی ہیڈ. صحیح. یعنی کہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ کو زبان آتی ہے, جیسے فرانس جاتے ہیں لوگ فرینچ سیکھتے ہیں, جرمنی جاتے ہیں لوگ جرمن سیکھتے ہیں, اسی طریقے سے انگریزی نظام تعلیم میں انگریزی زبان کو اگر آپ سمجھ لیں, اس کا لکھنا, اس کا بولنا اور اس کا سننا آپ کی اس میں صلاحیتوں میں ہوگا تو آپ کی پرفارمنس اکیڈمکلی بہتر ہو جائے گی. صحیح صحیح. اچھا ایک اس چیز پہ بھی ذرا روشنی ڈالیں سر کہ جو شخص یہ اس پورے تمام مراحل سے گزر جاتا ہے تو اس کی یہ باہر تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی پرسنل گرومنگ پہ کیا کوئی اثر پڑتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, ویری گڈ کویشچن. اگر پچھلے 25 برس کو ایک طریقے سے اس کا موازنہ کیا جائے تو ایک چیز ہے پاپولر کلچر اور ایک چیز ہے ایکسیپٹنس آف دیٹ پاپولر کلچر. تو جیسے جیسے ہمارے پاس ٹیکنالوجی نے انفیوز کیا ہے اپنے آپ کو ہمارے طرز زندگی میں, اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ انگریزی زبان کی ترویج بھی بڑھ گئی ہے. بلکہ آئی تھنک ایکسپریشنز جو ہیں اب وہ کافی حد تک اکراس ڈفرینٹ کلچرز اینڈ لینگویج ڈومینز جو ہیں وہ ایک طریقے سے کامن یوز ہو رہے ہیں. اردو میں بچوں کا آپ نے دیکھا اس نے چل کرو یار, یا پہلے کہتے تھے کہ ذرا تھوڑا سا صبر کے ساتھ لیکن اب ایک عام فہم جو ہے. اسی طریقے سے انٹرنیٹ کے ایڈونٹ نے اور ٹیکنالوجی کے انفیوژن نے میرے خیال میں انگریزی زبان کو اور پھیلا دیا ہے. وہ صاحبان بھی ہمارے معاشرے میں جو کہ شاید ڈائریکٹلی اس ایج گروپ میں نہ بھی ہوں, وہ بھی انٹرنیٹ کے استعمال سے اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے اور زندگی کو آسان بنانے کے لیے جو ٹولز اویلیبل ہیں, خاص طور پہ ہماری جو اینڈرائڈ ڈیوائسز ہیں, ہمارے جو ٹیلی فونس ہیں, اس کی وجہ سے جو کمیونیکیشن ہوا ہے, جیسے رومن اردو ہے رائٹ, اس میں ایکسپریشنز اور اس میں کلچرل نیوانسز آنے کی وجہ سے ہماری زبان بھی بہتر ہوئی ہے, انگریزی زبان. تو ایک تو یہ ہے کہ انگریزی کا حصول آپ کو ایک بہتر پلیٹ فارم دیتا ہے اپنا مفہوم سمجھانے میں, کہنے میں, اپنے خیالات اور اپنے احساسات کا اظہار کرنے میں. تو جیسے میں اردو میں یہ چیزیں بتا رہا ہوں کیونکہ اگر دسترس ہے کسی زبان پہ, اینڈ سملرلی اف یو آر ایکسپیرینسڈ ان propagating whatever you are thinking about or talking about the perspective that you hold, it's always to your benefit. And I think the students gain a lot with this interaction with the language, because obviously English is a dominant global language. تو اگر آپ کو اس سطح پہ ایک ایڈوانٹیج مل جائے کہ آپ ایکسپریسو ہو جائیں, آپ ڈیٹیل ایک مینر میں سمجھا سکیں, پوچھ سکیں, بتا سکیں, تو آپشنز آف دی کیا کہنا چاہیے اپرچونٹی جو ہیں اس شخص کے لیے, اس اسٹوڈنٹ کے لیے وہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک سر. تو سر بس اب ذرا ہم اب ذرا اس کی پری ریکوزٹس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جی اگر کوئی بندہ کرنا چاہ رہا ہے تو اس اسٹوڈنٹ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے, کن کن چیزوں کی تیاری پہلے سے کر کے رکھنی ہے, کیا طریقہ کار ہوگا سر؟ انگلش رائٹنگ ایک جنرل نالج کے کانٹیکسٹ میں, گرامر اتنا عبور ہو زبان پہ کہ آپ مذکر مؤنث اور ماضی حال مستقبل اور شاید اور ہو چکا ہو فیکٹ, فکشن اور فیکٹ میں اور خیال میں فرق کر سکیں زبان میں, کیونکہ یہی وہ چند چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ ڈیلی روزمرہ استعمال کرتے ہیں اپنی بات چیت میں, یا آپ پریزنٹ میں رہ کے کچھ پوچھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ بتا رہے ہوتے ہیں عموماً. سو دیز آر سم آف دا بینیفٹس یو وڈ ہیو getting into the program, knowing a little bit about the language, being able to express yourself. If you are used to just 3 basic things that this is what I need, this is what I can do, and how shall I get this, یعنی کہ ایک اپروچ ہے, تو I think you are on the right track. ٹھیک. اچھا سر ایک اور بڑا ضروری سوال کہ سارے سوالات آپ کے ضروری ہیں, یہ بہت ضروری سوال ہے. سوال پوچھ رہے ہیں مجھ سے, میرے خیال میں سارے سوالات ضروری ہیں, اور
بڑا اچھا ہوا یہ جو اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس ہو آر واچنگ. دس از ویری امپورٹنٹ ایکچولی. دا ٹاپک ٹوڈے از آف گریٹ امپورٹنس فار parents and decision makers who are going to decide about the next 50 years of professional life of their sons and daughters and their wards. So no sawal of yours is not important. Everything is important. ہاں جی سر. تو پھر یہ ذرا بتائیں کہ اب یہ جو بندہ نیت کر لیتا ہے کہ جی یہ پروگرام میں نے آپٹ کرنا ہے, تو اس کو کیا پیچھے کتنا اس کو اپنے فائنینسز کس طریقے سے مینیج کرنے, کیا کاسٹ, ایک ایسٹیمیٹ کیا آ جاتا ہے؟ کاسٹ کے بارے میں آئی وڈ ریفرین بیکاز آف دا پریزنٹ ٹائمس, بیکاز اس کے دو حصے ہیں. ایک ہے پاکستان کی جو آپ کو ٹیوشن دینی ہوتی ہے, اور دوسرا وہ برٹش پاؤنڈ کی فی ہے جو کہ آپ کی رجسٹریشن ہے پروگرامس میں. فاؤنڈیشن ایئر کی رجسٹریشن کے لیے آپ کو وہیں کی مستحکم برطانوی جو تنظیمیں ہیں جو آفر کرتی ہیں انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایئر, وہاں پہ رجسٹر کرنا ہوتا ہے. تو دیٹ چینجز فرام ٹائم ٹو ٹائم. Sometimes you get bursaries, sometimes you get discounts, sometimes you get scholarships, sometimes you get a need-based scholarship. So it depends upon the institution as well. I'll cite the example of a very mean average value. The greatest value is in the time that the program gives you in your learning. Extreme Commerce College has made that provision well, because وہاں پہ ایک اپرچونٹی ہے اسٹوڈنٹس کے پاس لائیو ہیلپ کی. زیادہ تر جو انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایئر پروگرامس ہیں وہاں پہ یہ سہولت موجود نہیں ہے. اینڈ بیکاز اٹ از 1 year پروگرام, تو ایک 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا گیا ہے, سیمسٹر 1 اینڈ سیمسٹر 2. وہ اسٹوڈنٹس کی ہی آسانی کے لیے ٹیوٹوریلس بھی اویلیبل ہیں. سو دیر از اے لاٹ آف ہیلپ. اٹس ناٹ دیٹ اٹ از ناٹ اسٹرکچرڈ, اٹس ویری اسٹرکچرڈ. دیر از اے لاٹ آف ہیلپ اویلیبل. اسٹوڈنٹس کین ٹاک ٹو دیئر سینئرس اینڈ دے کین لرن دا روپس ایکچولی, یعنی کہ واقعتاً ایسا. اور سر جی یہ جو کمپلیکس ویزا پروسیجرز وغیرہ ہوتے ہیں, تو اس میں کیا اسٹوڈنٹ کو کوئی سپورٹ وغیرہ پرووائڈ کری جاتی ہے؟ جی, اگر جس ملک میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ جا رہے ہیں وہاں کی یونیورسٹیز کو اور ان کے جو اپلیکیشن پروسیسز ہیں ان کو یہ نظر آئے کہ اسٹوڈنٹ از سیریس, پاکستان میں ایک ٹرانس نیشنل ایجوکیشن پروویژن موجود ہے. Once again, if I am partaking in that transnational education process, then I am serious. I don't know what's going to happen after 2 years, but today I'm serious and this is my status. So visa تو ایک بہت ہی complicated عجیب سا ایک process ہے, and I'm not well versed in that, but from an academic perspective, whenever I have seen students make an application to a university, irrespective of their grades, the journey that they take overall, some students get meritorious grades and some students get distinctions and some students pass. All three are eligible for admission. So it basically depends upon what your journey has been, how well rounded you are, and what have you picked up as a person, what kind of an impact that education has made upon your personality. اگر آپ ایک ڈیورس, فل آف ایکسیپٹنس اینڈ انکریجنگ پرسنالٹی اینڈ آؤٹ لک رکھتے ہیں, تو آئی تھنک اینی یونیورسٹی ان دا ورلڈ وڈ بی ہیپی ٹو ہیو یو ایز اے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے سر جی, بس اب میرے آخری سوال کے ساتھ پھر آپ اس کو کنکلوڈ کریں جی, کہ یہ پیرنٹس کو ذرا ایڈریس کر کے ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں ہم اس بات سے بالکل واقف ہیں کہ جی یہ ایک نئی چیز ہے. جی, ٹھیک ہے, ابھی لوگوں نے پوری طرح سے اڈیپٹ نہیں کرا ہے, اور ہماری جو یہ ایک جنریشن ہے وہ تھوڑا سا اس کو یہ ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے اڈیپٹ کرنے کی, جو نئی چینجز ہو رہی ہیں اور جو امپلائمنٹ اپارچونیٹیز اب جو اسٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل ہیں. تو ان کو جو تھوڑا سا ڈر رہے ہیں, جو تھوڑا سا چاہ رہے ہیں کہ ہم سیف زون میں رہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو کیا آپ میسج دینا چاہیں کہ جی ان کا بچہ بالکل کامیاب ہو سکتا ہے اگر وہ اس فیلڈ کو آپٹ کرتا ہے فیوچر کے لیے؟ دیکھیں انٹرنیشنل فاؤنڈیشن ایئر کے کانٹیکسٹ میں بہت سارے مضامین اویلیبل ہیں. کمپیوٹنگ ہے, بزنس ہے, لا ہے, فیشن ہے, میڈیا ہے, اور پھر ود ان دیٹ ڈومین آف سبجیکٹ
रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, मॉड्यूल्स हैं. तो जो इंटरनेशनल फाउंडेशन ईयर है वो एक तो तश्कील दे रहा है, आपके उस सफ़र का आगाज़ है विच विल कल्मिनेट इन अ डिग्री, अ UK यूनिवर्सिटी डिग्री. Now that degree will be attained over X number of years. सही. This qualification is equivalent to A levels. A levels का सफ़र जो है वो बेइंतहा दुश्वार गुजार होता है बाज़ स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज ऑफ द वेरी सेम थिंग विच आई हाईलाइटेड अर्लियर, दैट कॉम्प्रीहेंडिंग लैंग्वेज सब्सटैंटिव मैनर में लिख सकना सही. और अपने नुक्ते नज़र को उसमें बावर कराना. These are some of the things which this program lets you do. This is the learning in this program. And that becomes the premise for your success in the forward years जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं सेकेंड थर्ड ईयर में. ठीक. अब मजमून का इसमें चुनाव बेइंतहा इम्पॉर्टेंट है. We have seen that one of the benefits of TNE, transnational education, is it's a twofold benefit. कि one of those benefits is कि whether you go to a superior global university or you go to a general university, acceptance of that qualification, you have that. ठीक सर. What sets you apart is that you would be accounted for in foreign graduates. Okay. Your qualification would not have to go through the sieve. जो छन्नी है जैसे, उस छन्नी में accreditation है, उस छन्नी में validation of the degree and the institute है, और उसकी global equivalence है. तो क्योंकि ये तमाम डिप्लोमाज और डिग्रीज़ और क्वालिफ़िकेशंस क्योंकि इंटरनेशनल हैं और ग्लोबल स्केल की हैं, तो पेरेंट्स को वो एडवांटेज जो शायद उस तरीके से इल्म ना हो उसका, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका. एंड आई ऑलवेज टेल द पेरेंट्स दैट थिंक ऑफ इट एज अ ग्लोबल क्वालिफिकेशन. ठीक है. एंड डोंट थिंक ऑफ इट इन द प्रेजेंट टर्म्स, थिंक ऑफ इट in the future terms. 10 years from today, 15 years from today, the benefit that students would have when they get into their practical lives. ठीक है सर. सर जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अच्छा जी, शुक्रिया. सर से मैंने बहुत सारे सवाल करने की कोशिश करी, सर ने बड़ा अच्छा जवाब भी दिया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो मैं इनसे नहीं पूछ सका हूँगा. तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें वो तमाम सवाल बताएं ताकि अगले सेशन में मैं सर से वो सवाल पार्ट 2 में जो है वो सारे आपके सवाल इनसे कर सकूं. And then I would extend invitation to all of the parents and students, even if you are not right now at that stage where you could get into this program and you still have 6 months to a year's time, I would still recommend that come and visit with us. जो पर्सनल one-on-one एक कॉन्वर्जेशन होता है वो बहुत मखसूस और उस हद तक कामयाबी का ज़ामिन बनता है कि I would be able to, or we would be able to, all of our counselors and the admissions office personnel, they are fully equipped to answer any and all kinds of questions जो पेरेंट्स के हों या स्टूडेंट्स के हों. तो I always tell people कि जी आप तशरीफ़ लाएँ, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, half an hour, sit down with us. We'll show you the documentation from the universities. Sahi. We'll show you cases of students, and there are students on campus. True. The best thing is proof is in the pudding. तो आप वो पुडिंग के प्रूफ के लिए कैंपस तशरीफ़ लाएँ, और कैंपस में आप उन स्टूडेंट्स से खुद जब बात करते हैं तो आपको फर्स्ट हैंड वर्ड ऑफ माउथ मिलता है कि क्या वैल्यू है इसमें, किस तरीके से बेटा या बेटी जो है वो कामयाब हो सकते हैं. ट्रू. थैंक यू अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. चलिए, थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.